اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل پر۔ سامعین گرامی، میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ اذان گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام کے آج کے پروگرام میں قصہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا۔ قوم عاد عرب کے قدیم قبیلہ یا سامیہ کے صاحب قوت و اقتدار افراد و جماعت کا نام ہے۔ عرب قدیم باشندے کثرت افراد و قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت اور سطوت جماعت کی حیثیت میں تھے۔ وہ عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیاد قائم کی۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل حضرت مسیح علیہ السلام مانا جاتا ہے، اور قرآن عزیز میں قوم عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح علیہ السلام کے خلفاء میں شمار کیا گیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوئی۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان اور شمال میں ربیع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کوئی نہیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشتر قوم نوح علیہ السلام کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبود باطل بھی قوم نوح علیہ السلام کی طرح ودو، سوا، یغوث، یعوق اور النصر ہی تھے۔ عاد اپنی مملکت کی سطوت و جبروت، جسمانی قوت و سہولت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے اللہ واحد کو بالکل بھلا دیا، اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام سب سے زیادہ معزز شاخ خلو کے ایک فرد تھے، سرخ و سفید رنگ اور وجی تھے، اور ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی، اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا، اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے کہ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے، اور کبھی ارشاد فرماتے کہ اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ دولت بخشی ہے۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تم کو اس زمین کا مالک بنایا ہے، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہذا اس کی نعمتوں کو نہ بھولو اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زیست، نفع و ضرر سب ایک ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصے تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے، اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو، وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، وہ معاف کر دے گا۔ تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بیش از بیش عزت دے گا، اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ سامعین گرامی، حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہ نہیں، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہ نبی کی زندگی کا تغرہ امتیاز ہے کہ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست و عزت کے طالب ہوتے ہیں
اور نہ مال و منال کے۔ ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اور وہ ہے ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پیروی۔ عزیزان گرامی، قوم عاد میں ایماندار تو چند ہی تھے، باقی تمام سرکش اور متمرد انسانوں کا گروہ تھا۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحت سخت شاق گزرتی اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد و اعمال غرض ان کے کسی ارادے میں بھی کوئی شخص حائل ہو اور ان کے لیے ناصح اور رہنما بنے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف گردانا اور ان کی معصومانہ حقانیتوں اور صداقتوں کی تمام یقینی دلائل اور برائن کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے کہ ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو اللہ کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نہ بے وقوف ہوں اور نہ پاگل، بے شبہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوفوں کو منتخب نہیں کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس عظیم شان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو اور اس خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل اور نصح کا کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب و تذلیل کے اور زیادہ درپے ہو گئے، اور بعض اوقات ان کو مجنون اور خطبی کہہ کر ان کا اور زیادہ مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اے ہود علیہ السلام، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رکھنے کی تلقین کرنا شروع کی ہے، کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے؟ تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں؟ عزیزان گرامی، ان کو اپنی اس گستاخانہ جرت اور تہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہیں دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت ہی ضبط اور صبر سے سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں اللہ کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی اور کو کسی بھی قسم کی برائی پہنچا سکتے۔ اس بات تم کو اور تمہارے ان معبودان باطل کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کرے۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں، فراست و قیاست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل ہوں۔ میں تو صرف اپنے اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضہ و قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں، اور جو حیات و ممات کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ عزیزان گرامی، آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر عاد کا رویہ یہی رہا اور حق سے اغراض و روگردانی کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری پند و نصیحت کو گوشے دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی مفضوع خدمت کے لیے ہمہ وقت باہمت ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بے شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر و مسلط اور ہر شے کا حافظ و نگہبان ہے، اور تمام کائنات اس کے ید قدرت میں مسخر ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے۔ قوم نوح علیہ السلام کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ورنہ قضاء و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے، اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائے، اور اس وقت ندامت سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ بھی باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں۔
تم سے زر و سیم اور ریاست کا طالب نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خائن نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کہتا ہوں بلکہ دائمی اور سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ روز اول سے اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور سعادت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر ان کو خطاب کرتا ہے، اور اپنی مرضیات اور نامرضیات سے اس کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کے رشد و ہدایت کے لیے ایسے ہی شخص کا انتخاب کیا جائے کہ جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق و عادات کا واقف و دانا ہو، ان کے خصوصی امتیازات سے آشنا ہو اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی ان کا صحیح ہادی اور رہنما بن سکتا ہے۔ قوم عاد نے جب سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی پرستش کے کیا معنی ہے۔ وہ غم و غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی ریت یعنی اصنام پرستی کو چھوڑ دیں؟ یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بتوں کو اللہ کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین اور تحقیر تھی، جن کو وہ خدائے اگر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیق مانتے تھے، اور اسی کے لیے ان تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے اللہ کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے ڈرایا۔ اے ہود علیہ السلام، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، ہم ایسے ناسے اور رہنما سے باز آئے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جد لیا تاکہ ہمارا تیرا قصہ پاک ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصح کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو اگر عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کو ان کے نام گھڑ کر پکارتے ہو؟ تم اور تمہارے آباء و اجداد ان کو اللہ کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقے پر ان کو اپنا شفیق اور سفارشی مانتے ہو، اور میرے روشن دلائل سے انحراف اور سرکشی کر کے عذاب کے طالب ہوتے ہو۔ اگر ایسا ہی شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آ پہنچا۔ سامعین گرامی، قوم ہود علیہ السلام کی انتہائی شرارت اور بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض و عناد کی پاداش عمل اور قانون جزا کا وقت آ پہنچا، اور غیرت حق حرکت میں آئی، اور عذاب الہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ اور جب عاد سخت گھبرائے، پریشان ہوئے اور عاجز اور درماندہ نظر آنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام کو جوش ہمدردی نے اکسایا، اور مایوسی کے بعد ایک بار پھر آپ ان کو سمجھانے لگے کہ راہ حق اختیار کر لو، میری نصح پر ایمان لے آؤ کہ یہی نجات کی راہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت و بدنصیب قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ بغض و عناد اور دوبالا ہو گیا۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں پہم تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو ان کی آبادی سمیت تہوبالا کر کے رکھ دیا۔ تنومند و قوی ہیکل انسان کے جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست اور سرکش تھے، اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے کہ جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ غرض ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے مستحق تھے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پروان اسلام اللہ کی رحمت اور نعمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے معمون ہو گئے۔ تو سامع گرامی، یہ ہے عاد اولا کی وہ داستان عبرت کہ جو اپنے اندر چشمے حیرت بی کے لیے بے شمار پند و نسا رکھتی ہے،
اور اللہ کے احکام کی تعمیل اور تقوی و طہارت کی زندگی کی جانب دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور اللہ کے احکام سے بغاوت کے انجام بد سے آگاہ کرتی ہے، اور وقتی خوش عیشی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔ سامعین گرامی، علاوہ اس خاص عبرت کے کہ جس کا ذکر اس طویل واقعے میں ہو چکا ہے، مزید چند عبرتیں بھی قابل توجہ اور نظر التفات کے لائق ہیں۔ جو شخص قوم عاد کے واقعے کو پڑھتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی ہستی کا تصور آ جاتا ہے جو وقار اور متانت کا مکمل مجسمہ ہے، اور شرافت و نجابت چہرے سے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے پہلے اس کو وزن کر لیتا ہے کہ اس کا انجام نیک ہے یا بد۔ قوم کی درستی اور تمسخر کا جواب ضبط و صبر سے دیتا ہے، اور پھر بھی ان کی بھلائی کا جویا نظر آتا ہے۔ اخلاص اور حسن نیت اس کی پیشانی سے آیا ہے۔ سامعین گرامی، اللہ کے برگزیدہ بندے جب کسی کی نیک خواہی کرتے ہیں اور کجرووں کی کجی کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں تو خود کور چشموں اور بد باطنوں کی ہرزہ سرائی سے تمسخر اور تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے۔ دلگیر اور رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ نہیں موڑتے، ناراض ہو کر خیر خواہی اور نصیحت کوشی کو نہیں چھوڑتے، اور بلند اخلاق اور نرمی اور مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے۔ ان کی ان تمام خصوصیات میں نمایاں امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس نصیحت اور نیک خواہی کے لیے قوم سے متعلق کسی قسم کے نفع کے خواہش میں نہیں ہوتے، اور ان کی زندگی بدلہ اور عوض سے یکسر بلند اور برتر ہوتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی، اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا، مگر بدبخت قوم نے کسی طرح مان کر نہ دیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب وہ جاہلانہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اذنام کی قہرمانیت کے خلاف جو شخص بھی آواز اٹھائے گا وہ ان بتوں کی پھٹکار میں آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ مہلک عقیدہ جن قوموں کے اندر اپنے جراثیم پیدا کر دیتا ہے، ان قوموں کا اپنے نبی و پیغمبر کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے کہ جو قوم ہود اور قوم نوح علیہ السلام کے تذکروں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اپنے مصلحین اور انبیاء صادقین کے خلاف قوموں کا بغض و عناد اسی ایک عقیدے پر مبنی رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اذنام کی قہرمانیت کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یونان کے مشہور حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ اس لیے پینا پڑا تھا کہ وہ اپنی قوم کے معبودان باطل کی قہرمانیت کا کیوں انکار کرتا ہے، اور ان کو کس لیے ان کے غلبہ و اقتدار کا مخالف بناتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ جرثومہ اقوام کی روحانی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہ کن اور ان کی فلاح و سعادت ابدی کے لیے ہلاکت آفری رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت بہترین اسوہ ہے کہ تبلیغ و پیغام حق کی راہ میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور سختی کا جواب شیریں کلامی سے پورا کیا جائے۔ البتہ مبلغ ان کی بدکاری اور مسلسل سرکشی پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون جزائے عمل یا پاداش عمل کو ضرور یاد دلائے، اور آنے والے انجام بد پر یقیناً ان کو تنبیہ کرے، اور یہ حقیقت بار بار سامنے لائے کہ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی ہے اور اس پر پہم اصرار کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب اس کو صفحہ عالم سے مٹا دیا کرتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح علیہ السلام اور قوم ہود علیہ السلام اس کی عبرت انگیز مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کھربوں رحمتیں ہوں اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام پر اور ان کی راہ پر چلنے والوں پر، اور امت محمدیہ کی طرف سے کھربوں سلام ہوں ان کو، آمین ثم آمین۔ سامعین گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے سلیم گیلانی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کا اگلا پروگرام کل اسی وقت، اسی چینل پر، اسی پروگرام میں سننے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
السلام السلام